بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ پیش کرتے ہیں، جس کا مضمون جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف پاک نگری سے لیا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ عنوان ہے گھڑ بھینسا جمہوریت۔ ہمارے ملک میں بسنے والے عوام ایک عجیب و غریب مرض میں مبتلا ہیں۔ ان کا مرض ہے بحالی جمہوریت۔ یہ ایک ایسا لا علاج مرض بن چکا ہے کہ بے شمار ڈاکٹرز اپنے اپنے مجرب نسخے استعمال کر چکے ہیں، لیکن مرض ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اگر ذرا غور سے دیکھا جائے تو ان میں سے کسی نے بھی ڈاکٹری نہیں کی ہوئی، بس ادھر سے سن سنا کر ٹوٹکوں سے علاج کرتے ہیں، اور کبھی کبھی کچھ بیرونی ڈاکٹروں کے مشورے سے بھی مرض کی تشخیص کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے عوامی نمائندے اتنے پرخلوص ہیں، اتنے پرتعاون ہیں کہ حکمرانوں کے ایک آنکھ کے اشارے پر کبھی الٹے کبھی سیدھے ہوتے ہیں، اپنا اور حکمرانوں کا الو سیدھا کرتے ہیں۔ لیکن پرنالہ وہیں ہے، ذرا ملاحظہ ہو۔ رات کو ریپبلکن پارٹی بنتی ہے، 24 گھنٹے میں اتنی مقبول ہو جاتی ہے کہ حکومت تشکیل دے دیتی ہے، اور آج کل بھی یہی کچھ سلسلہ ہے۔ ایک شخص بنیادی جمہوریت کا نظام لاتا ہے تو ان گولیوں سے بھی افاقہ نہیں ہوتا۔ 1 یونٹ بنتا ہے، علاج نہیں ہو پاتا۔ 1 یونٹ ٹوٹتا ہے، مرض وہیں رہتا ہے۔ سوشلزم آتا ہے، پھر اسلامی سوشلزم آتا ہے۔ فیکٹریاں قومیائی جاتی ہے، لیکن پھر واپس کر دی جاتی ہیں۔ کبھی صدارتی نظام آتا ہے تو صدر فیصل آباد کا گھنٹہ گھر بن کر رہ جاتا ہے۔ کبھی پارلیمانی نظام آتا ہے تو صدر کو رہا کروا کے نعرے دیواروں پر لکھے جاتے ہیں۔ کبھی معذور اور کبھی بیمار وزیر اعظم لائے جاتے ہیں، اس نظریے کے ساتھ کہ بیمار کی کیفیت کوئی بیمار ہی جان سکتا ہے، افاقہ پھر بھی نہیں ہوتا۔ ایک شخص خط لکھنے پر عمر قید میں چلا جاتا ہے، دوسرا نظریہ پاکستان اور پاکستان کی تخلیق کو غلط قرار دیتا ہے۔ بارڈر بزور بازو کھولنے کی بات کرتا ہے، ہندوستان میں مستقل حکومت کی بات کرتا ہے، قائد اعظم اور علامہ اقبال کو کوستا ہے، اس کے بندے وزیر بھی رہتے ہیں، گورنر بھی۔ ہوتا پارلی نظام ہے، لیکن ننگی تلوار صدر کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ کبھی معراج خالد، کبھی جتوئی آتا ہے، اور کبھی لیٹر آف کریڈٹ کھول کر معین قریشی درآمد کی جاتے ہیں جمہوریت کی پاسبانی کے لیے، لیکن نتیجہ ٹھن ٹھن گوپال ہی رہتا ہے۔ یہ واحد ملک ہے جہاں فلور کراسنگ اتنی آسان ہے کہ آپ مچھلی کی طرح ادھر سے ادھر آزادانہ گھوم پھر سکتے ہیں۔ واحد ملک ہے جہاں میلہ مویشیوں کی طرح سیاست کی منڈی میں سیاستدانوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، جسے ہارس ٹریڈنگ کہتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ واحد جمہوریت ہے جس میں چوری، ڈکیتی، فراڈ، خرد برد کے درجنوں مقدمات ہوتے ہوئے آپ پرزور طریقے سے قوم کی خدمت وزیر بن کر کر سکتے ہیں۔ یہاں کبھی ملا، کبھی پیر، کبھی وڈیرا، کبھی مرید، کبھی کمیونزم، کبھی سوشلزم، کبھی امیر، کبھی غریب، کبھی مزدور، کبھی صنعت کار، اور کبھی پاکستانی محبت چلتی ہے۔ کبھی توپ پر سواری چلتی ہے، کبھی ذات برادری، کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ ہم تو آزاد قوم ہیں اور ملک کو نت نئے تجربات کی آماجگاہ بنا رکھا ہے، اور اپنے ہر کام میں اپنی ہی روایات قائم کر رہے ہیں۔ ایک طرف وردی ہے تو دوسری طرف شیروانی ہے، جس پر ہمیں یاد آیا کہ کافی سال پہلے مرحوم روزنامہ امروز میں ایک عجیب و غریب حیوان کی
فوٹو چھپی جس کے نیچے کیپشن لکھا تھا کہ امریکی سائنسدانوں نے گائے اور بھینس کے ملاپ سے یہ جانور پیدا کیا ہے، اور اس جانور کا اردو ترجمہ اخبار نے گڑبھینسا لکھا تھا۔ مزید تفصیل یہ دی گئی تھی کہ یہ عجیب شے ہے، دودھ اور طاقت تو بھینس والی رکھتا ہے، لیکن اس کا گوشت کھانے میں گائے کا ذائقہ دیتا ہے۔ ہماری جمہوری تجربہ گاہ میں وردی اور اچکن کا ملاپ بھی کچھ ایسا ہی دکھائی دیتا ہے۔ وردی پہن کر بلڈوز ہو کر اور شیروانی پہن کر ملائیت کا درس دو۔ یہ پاکستانی لبارٹی کا نیا تجربہ ہے کہ دنیا میں ہمارے جیسے ماحول والے ملکوں کے حکمران اس نئے تجربے سے استفادہ کریں گے تاکہ عوام اور جمہوری دنیا کے دوسرے ملکوں کو جھانکا بھی دیا جا سکے، لیکن سجے ہاتھ میں ڈنڈا بھی رہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا عنوان تھا گڑبھینسا جمہوریت، اور یہ ملک کے مشہور روزنامہ نوائے وقت میں 21 دسمبر سن 2004 میں ایک کالم کی صورت میں شائع ہوا تھا۔ ناظرین و سامعین محترم، ابھی آپ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ جس کا عنوان تھا گڑبھینسا جمہوریت کی سماعت فرما رہے تھے، جسے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب پاک نگری سے لیا گیا تھا، جس کا مضمون، اور ایسا ہی یعنی مضمون اس کتاب سے روزانہ ایک ولاگ کی صورت میں اپنے یوٹیوب چینل بی رشیدی پر اپلوڈ کرتا ہوں۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل یعنی بی اے رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسے سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ آئندہ ایسے آنے والے ایسے دلچسپ اور معلوماتی ولاگز ان کو باقاعدہ اور بروقت ملتے رہیں۔ اگر مناسب سمجھے تو دوستوں سے بھی شیئر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے زمان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ملک پاکستان، مسلم امہ، والدین، اعزاء و اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اگر اس میں شامل کر لیں تو انتہائی ممنون ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔